السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ شعبان المعظم کے مہینے میں 15 شعبان کی رات کو کس انداز میں پڑھا جائے، اس کا آج مکمل طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ جب آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں گے تو 15 شعبان کی رات کو جب آپ اپنے والدین کی قبر پہ جائیں گے نا تو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ اس انداز میں آپ اگر فاتحہ پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوگی اور ان کو کتنا ثواب ملنے والا ہے، آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا اچھا طریقہ اور اس انداز میں فاتحہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ مطمئن ہو جائیں گے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے پہلے تو کسی نے یہ طریقہ اور اتنا زیادہ ثواب والا طریقہ کسی نے نہیں بتایا۔ انشاءاللہ وہ طریقہ آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور 15 شعبان سے پہلے اپنے ہر عزیز و اقارب تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچا دیں۔ ناظرین کرام، 15 شعبان کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہ جانے کے لیے جو ہے اٹھے اور قبر پہ گئے، قبرستان گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حالانکہ ان کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں، تو آپ جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر داخل ہوئے، قبر پہ جو ہے جا کر کے وہاں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے لگے۔ واپس آئے تو دیکھا، کہا آپ کیا یہ گمان کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اپنے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم اور آپ ہندوستان و پاکستان میں یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ ہم لوگ 15 شعبان کی رات کو قبرستان وغیرہ جایا کرتے ہیں، مزارات پہ جایا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جس انداز میں علماء کرام نے ہمیں جانے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہم جائیں گے۔ ہم جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے، لیکن جانے سے پہلے کتنے خرافات ہیں جو ہم کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ موم بتی ہے، اگربتی ہے، قبر کے اوپر جا کر کے جلا دیتے ہیں، جبکہ قبر کے اوپر جلانے کا کہیں سے کوئی حکم نہیں آیا ہے اور نہ ہی یہ کوئی اچھا رواج ہے، کیونکہ قبر والے جو ہے آگ کو دیکھ کر کے تو ویسے ہی وہ بھاگا کرتے ہیں، تو ان کے قبر کے اوپر اگربتی موم بتی جلانا یہ کوئی نہیں۔ پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ جاتے تھے، راستے کے اندر اندھیرا وغیرہ ہوتا تو موم بتی جلا دیا کرتے تھے اور قبرستان کے باہر خوشبو کے لیے دھونی وغیرہ چلایا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے اگربتی کا رواج بنا لیا کہ بغیر اگربتی کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یار اس کے پاس 10 روپے پیسے بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے اگربتی ہی جلا دے۔ دیکھو کوئی نہیں اس کی قبر پہ اگربتی جلانے والا آیا ہے، حالانکہ گئے فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے آ گئے جو اصل چیز ہے، لیکن کچھ لوگ جاتے ہیں صرف اگربتی جلا دیا چاروں طرف اور پورے قبرستان کی سیر سپاٹا اور موم بتی جلا کر کے اور جو ہے پٹاخے وغیرہ پھلجھڑیاں وغیرہ جلا کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ثواب ہے، حالانکہ یہ ثواب نہیں ہے۔ آپ جائیں، جو جانے کا طریقہ ہے، اصل طریقہ وہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس انداز میں جائیں، ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھیں اور پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں، ان کے نام سے بخش دیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اگربتی موم بتی جلانے سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ تو چلیے جب ہے عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ قبر کی طرف روانہ ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ گئے قبرستان میں داخل ہوتے ہی آپ السلام علیکم یا اہل القبور، یاد رکھیے گا کیا کہنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ سلامتی ہو تم پر ایک قبروں والے،
ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو سلام کرنا ہے، سب کو سلام ہو جائے گا۔ پھر آپ کے دادا ہو، دادی ہو، یا والد ہو، والدہ ہو، ان کی قبر پہ جائیں اور اس طریقے سے آپ کو کھڑا، دیکھیے کوئی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ کو جو کھڑا ہونا ہے، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کو دھیان رکھیے گا، اور اس انداز میں اس 15 شعبان کی رات کو آپ کو کرنا ہے، اور جمعہ کے دن بھی اگر جاتے ہیں تو اسی انداز میں آپ کو پڑھنا ہے۔ کس انداز میں؟ کہ آپ گئے اور آپ کی پیٹھ جو ہے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ لوگ قبلہ کی طرف منہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کا چہرہ جو ہے، جو مرحومین آپ کے دفن ہیں ان کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی اس کا چہرہ جو داہنے کی طرف گھمایا ہوا ہوتا ہے، اس طرف آپ کا چہرہ اس طریقے سے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں۔ اس انداز میں اگر کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اس کے پاس کیسے کھڑے ہوں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں؟ تو قبر کے اوپر اسی انداز میں آپ کو کھڑا ہونا ہے کہ آپ کا چہرہ ان کے چہرے کی طرف ہو، اور پھر ادب کے ساتھ ان کو سلام کرے، والد ہو، والدہ ہو، ٹھیک ہے، سلام کرے ادب کے ساتھ، السلام علیکم یا والد یا والدی، اے میرے والد، السلام علیکم یا والدہ، ہے نا، دادا ہو تو دادا کو کہہ دے، اسی طریقے سے ادب سے آہستہ آواز میں سلام کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اگر سورہ یاسین کا پارہ سپارہ یا کوئی کتابچے وغیرہ میں آتا ہے وہ لے کر کے جائیں، آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو اس کو دیکھ کر کے پڑھیں سورہ یاسین۔ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے، ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو سورہ یاسین آپ سب سے پہلے جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے، ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک بار قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ یاسین پڑھا، 10 قرآن کا ثواب آپ ان کو بخشنے والے ہیں، آپ کو بھی ملے گا، اور جن کے نام سے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں ان کو بھی ملے گا۔ 10 قرآن کا ثواب مل گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ قل یا ایھا الکافرون ہو، جو بھی صورتیں یاد ہو، نہیں تو کم سے کم قل ھو اللہ احد 3 بار پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص کو قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھ لیا، 3 بار قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1 قرآن کے برابر ثواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب 10 اور 1 11 قرآن کا ثواب، آپ وہاں گئے 15 منٹ کے اندر آپ جو ہے 11 قرآن نذرانے کے طور پہ آپ پیش کر رہے ہیں اپنے مرحومین کے نام۔ پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا دے دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور پھر جو ہے اس انداز میں آپ دعا کریں کہ اے اللہ، جو میں نے قرآن پاک کی سورہ پڑھی ہے، اے اللہ اس میں خامیاں ہوئی ہوں، لغزشیں ہوئی ہوں، اے اللہ پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، معاف فرما۔ اے اللہ، صحیح کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے، میرے مولا قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات مقدسات، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہدائے عظام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین، تمام غوث قطب ابدال کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے اور جو یہاں موجود ہے، اے اللہ سب کو اس کا ثواب اس کی پہنچا، اور اس کا ثواب اس قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد خصوص میں جو آپ کے والد ہو، والدہ ہو، دادا ہو، جو آپ کے اہل خانہ ہو، کہ بالخصوص میرے خاندان میں سے، اہل و عیال میں سے بچے، بوڑھے، جوان جتنے گزر چکے ہیں، مولا سب کی ارواح پہ پیش قبول فرما۔ اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، اور ان کی قبر پر انوار و رحمت کی بارش عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے میں میری دعا کو قبول و مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس انداز میں آپ دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ لفظ بلفظ جیسا میں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے آپ
پڑھیں گے، آپ کو جو زبان میں آتی ہو آپ اس زبان میں بھی اس الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے نبی پاک کی ارواح پہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ پیش کریں، تمام انبیاء کی روح پہ پیش کریں، پھر اس کے بعد صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین کو پہنچاتے ہوئے تمام شہداء صالحین کی روح پہ پہنچائیں، پھر اس کے بعد تمام اولیاء کاملین بزرگان دین کی ارواح پہ پہنچائیں اس کا ثواب، پھر اس کے بعد جو ہے تمام مومنین مومنات کو پہنچاتے ہوئے اس قبرستان کے تمام مردے کو بھی پہنچائیں، پھر اس کے بعد اپنے خاندان اہل و عیال میں سے بچے بوڑھے جوان جتنے گزر چکے ہیں سب کی ارواح پہ پہنچائیں۔ تو یہ سلسلہ بسلسلہ اس طریقے سے آپ پہنچا دیں۔ اب دیکھیے آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ کہ اس طریقے سے آپ دعا کرنے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بلفظ ولفظ ہی ادا کریں، آپ اپنے دل میں بھی سوچ کر کے کہ اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب سب کو پہنچاتے ہوئے، اے اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں، بولنے کا طریقہ نہیں، اے اللہ میں اس انداز میں دعا نہیں کر سکتا جس طریقے سے تیرے پڑھے لکھے بندے کرتے ہیں اور تیرے جو اولیاء کرام کرتے ہیں، تیرے جو محبوبین کرتے ہیں، اے اللہ ان کے وسیلے سے میری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما لے، اس انداز میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئی بات، جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، بغیر کسی خرافات کے آپ شب برات کو منائیں گے، اور یہ منا سکتے ہیں، پھر پوری رات عبادت کریں، پھر 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور فضائل کے باب میں بیان ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ بہکانے کی کوشش کریں گے کہ کہیں حدیث میں نہیں ہے، بس وہ آپ کو بہکائیں گے، اور اگر سال میں ایک ہی رات میسر آئے نا تو یہی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ ایک رات بھی عبادت کرتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے، کیونکہ جو وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے وہی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔